اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت مریم کے والد جو تھے عمران علیہ السلام، یہ زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے۔ دو بہنیں، ایک زکریا علیہ السلام کے گھر تھی، ایک عمران علیہ السلام کے گھر تھی۔ ان کا نبی ہونا موجود ہے قرآن کریم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، قرآن کریم میں ان کا نبی ہونا موجود نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ کو وحی کی گئی، یہ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اب والدہ کو تو ڈر تھا کہ صبح ہونے سے پہلے یا صبح ہوتے ہی اطلاع مل جائے گی سارے علاقے میں، تو سرکاری پیادے آ جائیں گے، گماشتے وہ لے جائیں گے، بچوں کو ذبح کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، ان ارضعی، رضاعت کرتی رہے، دودھ پلاتی رہے اس کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو کہ پیادے آ جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ دریائے نیل پیچھے بہتا تھا مصر میں، ساتھ آج بھی قاہرہ کے اندر سے گزرتا ہے۔ اولڈ قاہرہ دریا کے اس طرف ہے، اور جو نیو قاہرہ جدید وہ دریا کے پرلی طرف ہے، دریا نیل کے۔ تو وہ اولڈ قاہرہ تھا، دریا ساتھ سے گزرتا تھا، تو انہوں نے صندوق میں ڈال کے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو دریا میں ڈال دیا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈر کرنا نہ خوف کرنا، آپ نے نہ ڈرنا ہے نہ خوف زدہ ہونا ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے پاس لوٹائیں گے اس کو، اس بچے کو، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی گود میں پرورش ہوگی اس کی۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو اپنے رسولوں میں بھی کریں گے۔ جو پہلے بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم امامت دیں گے۔ وقت کا نبی سب سے بڑا امام ہوتا ہے، اور ان کو رسولوں میں بھی کریں گے۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَكُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جس چیز کا ان کو ڈر تھا فرعون کو، اس کے حواریوں کو، ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، فرعون، حامان، ان کے لشکر وہ چکنے والے تھے، ان سے خطا ہونے والی تھی۔ جب دریا میں ڈال دیا، اب دریا میں جب چل پڑے، ان کی والدہ کو وہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب علل صبح کے وقت فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ، وہ اپنی جس طرح ملکہ عالیہ ہوتی ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ، مصاحبوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ دریا کے پچھلی طرف جو باغ تھا اس میں چہل قدمی کر رہی تھی، تو دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ تو صندوق آیا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں بچہ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ بچے ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور انبیاء کے چہرے پہ نور نبوت موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے اٹھایا کہ بچہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہا فرعون کی گھر والی نے، بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بچہ بنا لیتے ہیں۔ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، جب بچے کو اٹھایا فرعون نے، گود میں لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ تو فرعون سمجھ گیا، بادشاہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہی میرے زوال کا سبب ہے۔ تو آسیہ نے کہا کہ یہ آپ کے زوال کا سبب نہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے کو کیا سمجھ ہے۔ تو انہوں نے بچوں کے آگے کھلونے رکھ دیے، ساتھ انگارہ بھی رکھ دیا۔ انگارہ چونکہ روشن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے منہ میں ڈالا، آسیہ نے فوراً نکال دیا منہ سے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی کہ زبان جل گئی۔ انہوں نے کہا دیکھا بچے کی زبان جلا دی، بچے کو کیا سمجھ ہے، انگارہ منہ میں ڈال لیا۔ فرعون خاموش ہو گیا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، ہمارے نفع کا سبب بنے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ تو جب لے لیا، اب ادھر سے فرعون کی اہلیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا۔ اب دودھ پلانے کی جب باری آئی، اس وقت نیڈو ملک، میجی ملک، یہ دودھ تو ہوتے نہیں تھے ڈبے والے کے، لے کے بچے کو لگا دیں دودھ پیے۔ اب دودھ کے لیے رضاعت کی ضرورت پیش آئی کہ دودھ پلانے والی دائیاں ساری اکٹھی کی گئیں، بچہ کسی کے دودھ نہیں لیتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، اس کو والدہ نے کہا
کہ تو ساتھ ساتھ بچے کے تندور اس کے چلتی جا جیسے جیسے دریا میں جا رہا ہے بکسا، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، کہا ان کی ہمشیرہ کو ساتھ چلتی جا، فبصرت بھی، دیکھتی جا، عن جنوب، اجنبی بن کے جانا، وہم لا یشعرون، ان کو خبر نہ ہو۔ اب آگے کیا تھا؟ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہر مرضع کا دودھ۔ وحرمنا، اللہ تعالیٰ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر، علیہ المراضع، جس عورت کو لے کے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں لیتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا کریں؟ فقالت، بچی نے جا کے کہا، فقالت، کہا اس نے، هل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں ایک گھر بتاتی ہوں، یکفلونہ، وہ کفالت کر دے گی، تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ، میں ایک گھر بتاتی ہوں، وہ اس بچے کی پرورش کر دیں گے، دودھ پلانے والی میں بتاتی ہوں، یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور وہ اچھے لوگ ہیں، بچے کی اچھے طریقے سے پرورش کریں گے۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، اب ایک روایت میں یہ موجود ہے بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا وہاں دودھ پلانے کے لیے فرعون نے محل میں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہاں لاؤ میرے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بچے کو لایا گیا، ظاہرہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، والدہ تھی، اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، میں آپ کے پاس لوٹاؤں گا، تو اللہ نے لوٹایا ان کے پاس۔ جیسی والدہ نے لیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہر آسیہ خوش ہوئیں، فرعون کو سکون ہوا، سارے شہر میں سکون ہوا، شکر ہے بچے نے دودھ لے لیا کسی کا۔ یہ اللہ کی شان اور عظمت ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے تمام سلسلے چلے رحمت کے۔ والدہ کے پاس لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بعد میں لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ فرعون کے محل میں کیوں نہیں گئیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، میں بچے کو آپ کے پاس لوٹاؤں گا، مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے بچے کے پاس لے کے جاؤں گا، اس لیے میں نہیں گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام والدہ کے پاس آ گئے،